اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الذنوب وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب و احترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھی، میں اور آپ ایک ختم کل شریف بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم نانا محمد خان واہن کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ دعا فرمائیں مولا پاک مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائیں، اور مولا پاک مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل اجر جدید عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو آپس میں اتحاد، اتفاق، امن، محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ غم کی گھڑی ہوتی ہے، ویسے بھی جب بندہ کوئی جدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر ایک جذبات رکھے ہیں کہ کوئی بندہ اگر سفر پہ بھی جا رہا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ملنے کی بھی پھر بھی کوئی نہ کوئی امید اور راہ نکل آتی ہے، لیکن جب بندہ اس کو الوداع کہتا ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان کے دل کے اندر غم بھی ہوتا ہے اور اس کا اظہار آنکھوں سے آنسو نکل کے اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ کہ جو دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ملاقات کی امید برود حشر ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تو ممکن ہی نہیں۔ تو لازمی بات ہے، غم کی گھڑی ہے، اور خصوصاً اولاد کے لیے والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک اپنا نظام، اپنا حساب رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی غرض و غایت آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کا ذاتی مفاد آ سکتا ہے، لیکن ایک والدین کا رشتہ ہے کہ جو والدین ہیں اولاد کے ساتھ بے لوث محبت رکھتے ہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کے پاس چلیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ تو رب فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر، اے حبیب ان سے کہو کہ ما انفقتم من خیر، اپنا مال خیر پہ خرچ کرو۔ اور پھر آیت قرآنیہ کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مکالمہ اس قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یا یہ کسی قصہ گو کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لاریب کتاب کی ایک مکالمہ ہے کہ رب فرما رہا ہے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، آپ ان سے کہیں قل ما انفقتم من خیر، کہ آپ اپنے مال کو خیر پہ خرچ کریں۔ پھر خیر کی ابتدا اس آیت کے اندر دیکھیے، خیر کی ابتدا کہاں سے کی؟ فرمایا خیر کی ابتدا یہ ہے کہ فللوالدین، بس یہ اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ ذرا بولو یار، یعنی قرآن
کی نص سے جو سب سے زیادہ خیر جس خرچ کرنے کے اندر ہے وہ ہے فلیل والدین، اپنے والدین پہ خرچ کرنا، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، والیتاما، اور یتیموں پہ خرچ کرنا، والمساکین، اور مساکین پہ خرچ کرنا، وابن السبیل، اور مسافروں پہ خرچ کرنا۔ اب دیکھیے تو صحیح، آپ کا مال ہے، آپ کے پاس رب تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے آپ جتنا زیادہ بھی اپنے والدین پہ خرچ کرتے جائیں گے، اس قرآن کی آیت کی نص سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خیر پہ خرچ کر رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ اور پھر دیکھیے، ایک تو ان کا حق ہے، والدین کا حق۔ علی جا اس سخت سردی کے اندر بھی آپ میاں والی کسی بھی جگہ چلے جائیں، بوڑھا باپ محنت میں لگا ہوا ہے، مشقت میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کا پیٹ پالنا ہے، میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، میں نے اپنی اولاد کی نشو و نما کے لیے کوشش کاوش کرنی ہے۔ اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے، ایک تو اس کا پورا حق ہے، آپ چاہے جتنے بھی امیر ہو جائیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس امیری کے پیچھے آپ کے والدین کی دعائیں بھی ہیں اور بنیاد بھی ہے۔ بندہ یہ نہ بھولے کہ کل جس بندے نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، آج مجھے پیسے کمانے کا ڈھنگ آ گیا، آج مجھے بولنے کا ڈھنگ آ گیا، آج لوگ میرے ہاتھ چھونے والے آ گئے، لیکن یقین مانیے جب بھی میری کامیابی کا ایک نقطہ اور بلند ہوتا ہے، مجھے آج بھی اپنے والد کی خبر یاد آتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی دعائیں ہیں، اس کی محنت ہے، اس کی مشقت ہے، اس کی ساری محبتیں ہیں۔ علی جا، یہ سب کچھ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ حقیقت میں میرے والد کی دعائیں ہیں۔ اور ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی تعریف نہیں، ہر بندے کو سوچنا چاہیے اگر کسی کو کمانے کا ڈھنگ آیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا والد۔ اور پھر یاد رکھو، قرآن جب کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مولا نے مجھے مال بھی دیا ہے، میں صاحب اہل و عیال ہوں، میری اولاد بھی ہے، لیکن میرا بوڑھا باپ جب چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لیتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والد کو بھی بلاؤ۔ اب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میری اولاد بھی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے، تیری اولاد ہو گئی تو تیرے والدین کا تجھ پہ حق بھی ختم ہو گیا؟ یاد رکھ، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ بندہ جب اولاد ہو جائے، ذرا صاحب اولاد بیٹھے ہیں، جب اولاد میں سے چھوٹا بچہ بھی ہو، جب بندہ محنت مزدوری کر کے بھی آئے نا، جب وہ آ کے سینے کے ساتھ لگتا ہے، انسان کی ساری دن کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، ساری دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے دل سے ختم ہو جاتی ہے کہ یار میں کما بھی اسی کے لیے رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، تم نے جب یہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے والد کو بھول گیا، حالانکہ ان کی خدمت تیرے اوپر لازم تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پہ توجہ کیجئے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گفتگو میں وہ ہنستے ہیں، اولاد نے کوئی بات کی اور وہ مسکرانے لگ گئے، ماں باپ مسکرا رہے ہیں اور وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی جو پاس بیٹھا ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ جب یہ کلام اپنا ہے، جس بات پہ بھی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہنسا رہا ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہا ہے، فرمایا والدین اس کی بات پہ مسکراتے ہیں، مالک اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر مسکرانے پہ
ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ بعض بندوں کو یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم ضرورت تو ہر شے پوری کرتے ہیں لیکن وقت نہیں ملتا۔ اب ذرا میں اور آپ تھوڑی سی توجہ تو کریں، اولاد ہو، اچھی پڑھی لکھی بھی ہو، کما بھی رہی ہو، لیکن والد کے لیے چند منٹ اگر ٹائم نہیں نکالتے نا، اور بے شک وہ اس کو ہزاروں روپے بھی دے دے لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے چند منٹ میرے پاس بیٹھے تو صحیح نا، میرے دلوں کے غم کو تھوڑا سا وہ جو بوجھ بن چکا ہے اس کو پورا تو کرے نا، اس کو ختم تو کرے نا۔ اور پھر دیکھیے میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے، ماں یا باپ دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں ہو اور بندہ ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت نہ کر سکے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا اور ان کی دعائیں نہ لے سکا اور ان کو راضی نہ کر سکا اور ان کی فرما برداری نہ کر سکا، ان کی تابع داری نہ کر سکا، یعنی ان کو راضی نہیں کر سکا، فرمایا وہ جنت جانے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم ہی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہمیں نمازیں تو یاد ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہمیں روزے تو یاد ہیں، ہمیں زکاتیں دینے تو یاد ہیں، ہمیں ہر دنیا کا معاملہ یاد ہے، لیکن والدین جو بڑھاپے میں بیٹھے ہوئے، جو چند بول کے متلاشی ہیں، جن کی صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ آپ چند منٹ ان کے پاس، یقین مانیں اگر آپ دن کے 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ والدین کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر ایک اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے کہ آج میری اولاد میں سے میرے پاس کوئی بیٹھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی بربادی کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب والدین اس کے غصے کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں یا اس کو نصیحت نہ کر سکیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں اس معاشرے کے، پھر دیکھیے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو، یعنی اللہ توفیق دے کہ ان کے جنازے کے اندر یا ان کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، لیکن دیکھیے کہ پہلے وہ بوڑھے ہوئے، ان کی خدمت میں بھی کتنا ثواب ہے، کوئی خدمت کر لیتا ہے مولا کریم کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر وہ بیمار ہو جائیں، یہ تو والدین بلکہ کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان اس کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اچھے لفظوں میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس مرد نے اندر تو فلاں فوت تھی گیا، اس مرد نے اندر تو فلاں کسی کو نہیں، آپ جائیں اور اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں کہ کہیں کہ انشاءاللہ مولا کرم کرے گا۔ فرمایا جب سے گھر سے چلا تھا اس کے پاس بیٹھا تھا، پھر وہاں سے اس سے دعا لی تھی، جب تک واپس نہیں آتا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ عیادت کرنے والا بھی جنت کے اندر چل رہا۔ اب دیکھیے ہم تعلق نبھاتے ہیں، خیر آج تو ایسی صورتحال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، ہمیں سوچنا چاہیے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی مسلم ہو، پھر قومیت، پھر رشتہ داری، پھر محلے داری، پھر تعلق داری، جس کو ایک مستحکم رکھنے کا حکم بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتا ہے کہ اپنی برادری کو جوڑ کے رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے چاہے کوئی توڑتا بڑھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری برادری ہے، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں وہ بدی کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ فرمائی، لفظوں پہ توجہ، برادری کو جوڑنے کے حکم کو دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی اور فرمایا کیا تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ واقعتاً ایسا ہے، میں برادری کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتی ہے، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتی ہے، میں اچھائی کرتا ہوں وہ بدی کرتی ہے، میرا یہ کئی عرصے سے یہ معمول چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے توجہ فرما کے فرمایا تو
ان کے منہ کے اندر گرم راکھ رکھ رہا ہے، یعنی تیری عزت بڑھ رہی ہے اور ان کی عزت کم ہو رہی ہے۔ اور فرمایا اگلے لفظ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا، یعنی ان کی برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کرتا رہے گا، ان کے اس معاملے کو چھوڑ کے کہ وہ توڑتے ہیں تو جوڑتا رہے گا، فرمایا اللہ رب العزت کے 2 نورانی فرشتے تیری امداد کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ علی جان، ہم معاشرے کو آج دور دیکھیں نا، یہ معاشرہ بھائی بھائی کے پاس بھائی کے لیے وقت نہیں ہے، برادری کے لیے وقت نہیں ہے۔ چھوڑے ان معاملات کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بات پہ خاندان ٹوٹے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں چاہتا، ہمارا دین تو مستحکم رکھتا ہے، ہمارا دین تو وہ ہے، کہتا ہے قومیت سے ہٹ کے، خاندان اور کاسٹ سے ہٹ کے، فرمایا جو کلمہ وہ ہوتا ہے وہ جسم واحد کی مانند ہے۔ جس طرح ایک جسم کہ اگر سر میں تکلیف ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے تو محسوس کرتا ہے، جسم کے کسی بھی جگہ پہ اگر تکلیف ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جو کلمہ گو ہے، جس قوم کے ساتھ ہو، جس خاندان کے ساتھ ہو، جس شکل و صورت والا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ہمیں یہ حکم ہے، پھر برادری اس سے بھی بڑھ کے ہمیں بارہا مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ علی جا، یہ وقت یہ صرف اور صرف فارمیلٹی نہیں ہوتی کہ جناب کل پہ خطاب ہو گیا، اصل مقصد ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی سبق لے کے جانا۔ ہمارا ایک عزیز تو چلا گیا، آگے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کا درس لینا ہے کہ جناب چلو جو پیچھے گزر گیا تو وہ تو گزر گیا، لیکن آگے ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنی برادری کو مستحکم کرنا ہے، اپنی والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے وہ معاملات جو شریعت سے ہٹ کے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہوتا خطاب، اس کا مقصد اصلاح ہی ہوتا ہے۔ تو آخر میں پھر میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کے وہ والدین جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور مولا پاک ہم سب کے جن کے والدین اس دنیا پہ ابھی حیات ہیں ان کی خدمت، تابعداری اور فرما برداری کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔